کلاس 9th اردو کا پیپر. اور اس سے پہلے کہ آپ پیپر دینے کے لیے جائیں آپ کی یہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو بہت ساری ایسی باتیں بتاؤں گا. اگر آپ لوگوں کو مس کر دیتے ہیں تو آپ کی تیاری کے باوجود آپ کے مارکس کم آئیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی تیاری اچھی نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کو زیادہ مارکس لینے میں ہیلپ کر سکے. تو میں کوشچن وائز چلوں گا، تمام کوشچنس کے بارے میں بتاؤں گا. سب سے امپورٹنٹ اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے پیپر جب شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے خط کو لکھنا ہے، کیونکہ خط جو ہے وہ ہمیشہ صفحے کے سٹارٹ پہ ہوتا ہے. خط کو کسی چیز کے نیچے نہیں لکھ سکتے، خط کے نیچے کوئی اور چیز آ سکتی ہے، خط کس چیز کے نیچے نہیں آ سکتا. اس لیے خط کو ہمیشہ پیج کے شروع سے لکھتے ہیں. تو جب پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے سب سے پہلے اپنے خط کو اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کے بعد کچھ اور اٹیمپٹ کریں. اور کچھ سوالات ایسے ہیں جن مارکس نہیں کٹتے. 15 نمبر کے آبجیکٹیو میں مارکس نہیں کٹتا. محاورے جو 5 نمبر کے آپ لکھیں گے اس میں مارکس نہیں کٹتا. 10 نمبر کے سوالات میں مارکس نہیں کٹتے. تو یہ کوئی آپ کے 30 نمبر بنتے ہیں جن میں مارکس نہیں کٹتے اور 30 والا پاس ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اس کی تیاری کریں، اس کے بعد باقی چیزوں کا تیار کریں. اردو کی مروزی کے لیے کیا آپ لوگوں نے جو اسباق ہیں، آپ کے سبق ہیں، اس کے مشق میں دی ہوئی MCQs، خالی جگہ اور ٹرو فالس، یہ 3 چیزیں دی ہوتی ہیں سوالات سے متعلق، کیا آپ نے یہ تینوں چیزیں کر لی ہیں؟ کیا مشقوں میں دیے ہوئے متصات، مترادف، واحد جمع اور مذکر مؤنث کر لی ہیں؟ کیا آپ لوگ اعراب کرنے میں ٹائم ویسٹ تو نہیں کر رہے؟ کیا آپ گرامر کرنے میں ٹائم ویسٹ تو نہیں کر رہے کیونکہ پیپر میں نہیں آئیں گے؟ کیا آپ نے مروزی کے پیپر کے لیے کتاب میں دیے ہوئے کچھ ٹاپکس جیسے کہ مشقوں کے لاسٹ پہ دیے ہوتے ہیں جس میں ردیف ہے، قافیہ ہے، مطلع ہے، مقطع ہے، نظم و غزل کا فرق ہے، اس طرح کے موضوعات کو کیا آپ نے پڑھ لیا ہے؟ کیونکہ ایک آبجیکٹیو وہاں میں سے آئے گی. تو اگر آپ نے سب کچھ کر لیا ہے تو آپ لوگوں کے 15 نمبر آ جائیں گے. اگر آپ نے یہ سب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ان چیزوں کو تیار کریں، کیونکہ 15 نمبر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو لینا بھی آسان رہے گا. آگے ہمارے پاس سبجیکٹیو پارٹ آئے گا، انشائیہ پیپر. اور انشائیہ پیپر کا پہلا سوال ہمارے پاس تشریح کا ہے، نظم کی تشریح اور غزل کی تشریح. کیا آپ نے پہلی 2-3 غزلوں کو، خاص طور پر پہلی 2 غزلوں کو بہت دھیان سے تیار کر لیا ہے؟ کیا آپ کو ان کے شاعروں کے نام آتے ہیں؟ کیا آپ نے ردیف کی نشانی رکھ کر شاعروں کے نام یاد کر لیے ہیں؟ اور نظم کے لیے کیا آپ کو نظم کے حوالہ اور شاعر کے حوالے کی نشانی ہے؟ کیا آپ نے مفہوم 1.5 سے 2 لائنوں میں لکھنا سیکھ لی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ نظم اور غزل دونوں کی تشریح جو ہے وہ 6 سے 8 لائنوں کے بیچ میں ہونی چاہیے؟ کیا آپ لوگوں نے حمد، نعت اور پیوستہ رہے شجر سے امید بہارک، یہ 3 نظموں کو دھیان سے تیار کر لیا ہے؟ پھر نیچے آئیں گے، ہمارے پاس سوال آئے گا جس میں سیاق و سباق تشریح ہوتی ہے. کیا آپ کو حوالہ متن لکھنا آتا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے حوالہ متن کے اندر مضمون کا عنوان اور مصنف کا نام لکھتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے یہ کہانی کا نام نہیں لکھتے بلکہ اس کی جگہ پہ مضمون کا عنوان ہی لکھتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سیاق و سباق آئے گا اور سیاق و سباق کے اندر آپ لوگ اس پیراگراف کا ذکر نہیں کریں گے جو پیپر کے اندر آیا ہے، باقی پورے چیپٹر کا خلاصہ جو ہے وہ آپ 7 سے 9 لائنوں کے بیچ میں لکھیں گے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ تشریح جو ہے وہ آپ کے 3 گنا ہونی چاہیے اور وہ صرف اسی پیراگراف کے بارے میں ہو جو پیپر کے اندر آیا ہے، باقی چیپٹر کے پیراگراف کا ذکر آپ اس پیراگراف کے اندر یا اس تشریح کے اندر نہیں کریں گے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سبق کے خلاصوں کے طور پر تمام کہانیاں آپ کو آنی چاہیے جو سٹوریز ہیں، جیسے کہ قدر ایاز ہے، لہو اور کلیم، امتحان، پنچایت، ہجرت نبوی، ان سب ٹاپکس کو کیا آپ نے تیار کر لیا ہے؟ اور احتیاطاً کیا کہانی کا چیپٹر آپ نے تیار کر لیا ہے خلاصے کے لیے؟ کیا آپ کو پتہ ہے خلاصہ لکھنے کے لیے 1 نمبر مصنف کے نام لکھنے کا ہوگا، 4 نمبر جو ہے وہ خلاصہ لکھنے کے ہوں گے؟ کیا آپ کو پتہ ہے خلاصے کو پیراگرافس کی فارم میں لکھنا بہت ضروری ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے نظم کے خلاصے کو آپ خود سے نہیں لکھ سکتے، آپ کو یاد ہی کرنا پڑے گا؟ کیا آپ کو پتہ ہے آپ نظم کے خلاصے کی جگہ پر مرکزی موضوع یا مرکزی خیال کر سکتے ہیں؟ اس میں بھی 1 نمبر آپ کا شاعر کا نام کا ہوگا اور 4 نمبر جو ہیں وہ مرکزی موضوع یا خلاصے کے ہوں گے. کیا آپ کو پتہ ہے کہانی میں رابطہ ہونا بہت ضروری ہے، روانی ہونا بہت ضروری ہے. خود سے کہانی نہیں بنائی جا سکتی، کہانی پہلے سے پڑھی ہے اس کو خود کے الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے لیکن کہانی خود سے نہ بنائیں. کیا آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار چوائسز نہیں آتی، دونوں کی دونوں جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس درخواست آ جاتی ہیں. کیا آپ نے احتیاطاً 2-3 درخواستیں جو اہم ہیں وہ تیار کر لی ہیں؟ کیا خط لکھنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں
از کمرہ امتحان کے بجائے آپ نے مرکزی موضوع لکھنا ہے، پھر کوما لگانا ہے. کیا آپ کو تاریخ لکھنے کا طریقہ آتا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے پہلے آپ نے مہینے کا نام لکھنا ہے اپریل، پھر ڈیٹ 3 کوما 2024، پھر حمزہ آئے گی. کیا آپ کو پتہ ہے کہ پیج کے سینٹر میں اپنے پیارے ابا جان یا پیارے امی جان جس کو خط لکھ رہے ہیں وہ لکھیں گے، آگے ندیہ کا نشان لگائیں گے اس طرح کر کے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ السلام علیکم لکھیں گے؟ کیا آپ کو السلام علیکم کی غلطیاں پتہ ہیں کہ السلام علیکم میں سین سے پہلے لام آنا ضروری ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے السلام علیکم میں ہم واو کا استعمال نہیں کرتے؟ کیا آپ کو پتہ ہے السلام علیکم کے بعد بھی ندیہ کا نشان آئے گا؟ اور خط کو مکمل طور پہ بیان کرنا، پہلے مسئلے کو بیان کرنا، پھر آگے وہ پوری جو ترتیب کتاب کے اندر دی ہوئی اس کے مطابق خط کرنا ضروری ہے. کیا آپ کو پتہ ہے خط لکھتے ہوئے جب خط ختم ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچے کیا کام کرتے ہیں؟ وہ واسلام لکھنا بھول جاتے ہیں، ڈرا لکھتے ہیں آپ کا بھتیجا، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی. تو آپ لوگوں نے کہ آپ کا واسلام لکھ کر پھر لکھنا ہے آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی وغیرہ، اور نیچے نام نہیں لکھنا بلکہ الف ب ج لکھنا ہے. کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ دوست کے نام خط لکھ رہے ہیں جو دو دوستیں ہیں وہ سہیلی کے نام خط لکھیں گے؟ کیا آپ کو ان چیزوں کا فرق پتہ ہے؟ کہ آپ کو پتہ ہے بھتیجا کب ہوگا، بھانجا کب ہوگا؟ بہت سے بچوں کو رشتے کنفیوژن ہوتی ہیں. کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جو کوشچن لاسٹ والا ہے اس میں چوائس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے یا تو غلط فقرات کو درست کرنا ہوتا ہے یا پھر نامکمل محاورے کو مکمل کرنا ہوتا ہے. تو دونوں 5-5 آتے ہیں، یعنی اگر آپ محاورے چوز کریں گے تو 5 کے 5 ہی کرنے پڑیں گے، اگر آپ فقرات چوز کریں گے تو 5 کے 5 کرنے پڑیں گے. تو چوائس بس یہی ہوتی ہے کہ دونوں میں سے ایک چیز کر لیں، لیکن یہ چوائس نہیں ہوتی کہ محاورے 8 ہیں تو آپ 5 کر لیں. محاورے 5 ہی آئیں گے، فقرات 5 ہی آئیں گے، پر دونوں میں سے آپ نے ایک چیز کرنی ہے. کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ آپ کو اس میں محاورے اٹیمپٹ کرنے چاہیے، کیونکہ محاورے ہر بار نئے نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے؟ محاورے جو اردو میں ایگزسٹ کرتے ہیں آپ کے لیول کے وہی آپ کو آنے بار بار انہی میں سے آتا ہے. لیکن غلط فقرات جو ہیں وہ کہیں سے بھی بن کے بھی کوئی بھی آ سکتا ہے. کسی جملے کو وہ غلط کریں گے اور کہیں گے اس کو ٹھیک کر کے دکھاؤ، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ محاوروں کو یاد کیا جائے. اس کے علاوہ بھی کوئی سوال اگر آپ کا ہے پیپر سے متعلق تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پیپر کی تیاری کے اندر ایک اچھی ایڈیشن کر پائے گی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.